کیا اردو زبان کا ہونا یا نالج ہونا ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جابس کے لیے اب بھی ضروری ہونا چاہیے، جبکہ یہ زبان جموں اور کشمیر میں کئی سالوں تک ایڈمنسٹریشن، کورٹ اور لینڈ ریونیو سسٹم کا بنیادی حصہ رہی ہے؟ کیٹ نے اپنے آرڈر میں کہا کہ پیٹیشنرز کا کہنا ہے کہ صرف اردو کو مینڈیٹری بنانا ناانصافی اور بھید بھاؤ ہے، جبکہ جموں اور کشمیر آفیشیل لینگویجز ایکٹ کے تحت 5 زبانیں آفیشیل لینگویجز کے طور پر تسلیم کی گئی ہیں۔ سب پارٹیز کا کہنا ہے کہ اردو کسی ایک مذہب یا ریجن سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ ایک ہسٹورک آفیشیل میڈیم کے طور پر ابھری تھی، خاص کر ڈوگرا مہاراجاز کے دور میں، اور مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے راج میں تو اردو کو سرکاری کاموں میں اختیار دیا گیا تھا تاکہ لوگوں میں اتحاد و رابطہ بنا رہے۔ پہلی دفعہ جو مکمل لینڈ ریکارڈز تیار ہوئے جموں اور کشمیر میں، جن پر آج بھی ریونیو سسٹم دارومدار ہے، وہ اردو میں لکھے گئے۔ ابھی کے لیے یہ مسئلہ صرف اردو کلاس تک محدود نہیں رہا، یہ ایک جذباتی اور تفریقہ پیدا کرنے والے بحث میں بدل چکا ہے، جو زبان، سیاست اور انتظامی ترجیحات کو لے کر جموں اور کشمیر میں پھر سے ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ یہ ایک گہرا سوال بن گیا ہے۔ یہ کشمیر رپورٹ ہے۔ آپ سب ناظرین کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امائمہ ریشی۔ ناظرین، سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل کیٹ کا فیصلہ، جس میں جموں اور کشمیر کے اس آرڈر کو روک دیا گیا جس میں نائب تحصیلدار کے لیے اردو کو ضروری کوالیفیکیشن بنایا گیا تھا، نے ایک پرانا لیکن اب بھی ایک نازک ڈبیٹ دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ یہ ڈبیٹ زبان، پہچان اور گورننس کے بیچ ہے، ایک ایسے ریجن میں جہاں ہمیشہ سے زیادہ زبانیں بولی جاتی رہی ہیں اور جہاں آج بھی سب کچھ کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اردو، جو ہمیشہ سے محبت اور اتحاد کی زبان رہی ہے، اب پھر سے ایک اختلاف کا مرکز بن گئی ہے، اور اس پورے مسئلے کے بیچ ایک سیدھا لیکن گہرا سوال کھڑا ہے: کیا اردو زبان کا ہونا یا نالج ہونا ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جابس کے لیے اب بھی ضروری ہونا چاہیے، جبکہ یہ زبان جموں اور کشمیر میں کئی سالوں تک ایڈمنسٹریشن، کورٹ اور لینڈ ریونیو سسٹم کا بنیادی حصہ رہی ہے؟ اس سے ایک کنٹروورسی کا آغاز ہوا۔ پچھلے کچھ ہفتے پہلے کیٹ کے جموں بینچ، جس میں جوڈیشل ممبر راجندر سنگھ ڈوگرا اور ایڈمنسٹریٹو ممبر رام موہن جوہری شامل تھے، نے جموں اور کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کے SSB کو یہ حکم دیا کہ نائب تحصیلدار کی اردو کو ضروری کوالیفیکیشن بنانے والی نوٹیفیکیشن کو بھی روکا جائے۔ اس سے کنٹروورسی کا آغاز ہوا۔ پچھلے کچھ ہفتے پہلے کیٹ کے جموں بینچ، جس میں جوڈیشل ممبر راجندر سنگھ ڈوگرا اور ایڈمنسٹریٹو ممبر رام موہن جوہری شامل تھے، نے جموں اور کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ JKSSB کو یہ حکم دیا کہ نائب تحصیلدار کے لیے اردو کو ضروری کوالیفیکیشن بنانے والی نوٹیفیکیشن کو بھی روکا جائے۔ ٹریبیونل نے یہ انٹرم ریلیف دیتے ہوئے بورڈ کو کہا کہ وہ ایسے سب کینڈیڈیٹس کے اپلیکیشنز ایکسیپٹ کرے جو کسی بھی ایک آفیشیل لینگویج میں گریجویشن کی ڈگری کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں: ہندی، انگلش، اردو، ڈوگری یا کشمیری۔ کیٹ نے اپنے آرڈر میں کہا کہ پیٹیشنرز کا کہنا ہے کہ صرف اردو کو مینڈیٹری بنانا ناانصافی اور بھید بھاؤ ہے، جبکہ جموں اور کشمیر آفیشیل لینگویجز ایکٹ کے تحت 5 زبانیں آفیشیل لینگویجز کے طور پر تسلیم کی گئی ہیں۔ اس لحاظ سے کورٹ ابھی کے لیے 2009 کے جموں اور کشمیر ریونیو سب آرڈینیٹ سروس ریکروٹمنٹ رولز کے اس حصے کو سٹے کرتا ہے جہاں اردو کو گریجویشن لیول پر ضروری کوالیفیکیشن بتایا گیا ہے نائب تحصیلدار پوسٹ کے لیے۔ یہ رولنگ ان اسپائرنٹس کی طرف سے فائل کی گئی پیٹیشن کے بعد آئی جس میں جموں کے راجیش سنگھ اور دوسرے لوگ شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو کو ضروری بنانا انکانسٹیٹیوشنل، ڈسکریمنیٹری اور ایکوالٹی کے خلاف ہے۔ ان پیٹیشنرز کو سینئر ایڈوکیٹ ابھینو شرما اور ایڈوکیٹ ابھیراج شرما ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ اس فیصلے کو BJP نے فوراً سیلیبریٹ کیا۔ JKSSB نے جب جون 2025 میں 75 نائب تحصیلدار پوسٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کی تھی، تب سے BJP اس ریکوائرمنٹ کو ہٹانے کی مانگ کر رہی تھی۔ BJP کے لیجسلیٹر RS پٹھانیہ نے اسے لنگوسٹک ڈسکریمنیشن کے خلاف جیت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا اب کسی بھی زبان کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں ہوگا، جو بھی 5 آفیشیل زبانوں میں کوالیفائڈ ہیں وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کیٹ کا آرڈر کشمیر میں کافی سخت ریاکشن کا سبب بنا ہے۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کیٹ کے فیصلے پر کھلی تنقید کی اور اسے ایڈمنسٹریشن کے لیے ناانصاف اور بے سوچ سمجھا۔
ان کا کہنا تھا کہ آزادی یعنی انڈیپینڈنس سے پہلے سے ہمارے ریونیو ریکارڈز اردو میں ہیں. اگر ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کا افسر اردو نہ جانے تو کام کیسے چلے گا؟ یہ زبان ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی کے لیے ضروری ہے. انہوں نے یاد دلایا کہ پہلے جو آئی ایس یا جے کے ایس آفیسر سلیکٹ ہوتے تھے ان کو بیسک اردو سیکھنا لازمی ہوتا تھا. ان کا مشورہ تھا کہ اس ٹریڈیشن کو جاری رکھا جائے، نہ کہ اردو کی ریکوائرمنٹ کو بالکل ہی ہٹا دیا جائے. پی ڈی پی کی پریزیڈنٹ اور سابق چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے بھی اس چیز پر ریاکٹ کیا. انہوں نے اپنے گہری مایوسی کا اظہار کیا اور الزام لگایا کہ جوڈیشری پر اب تفریقی سیاست کا اثر پڑ رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اردو جو کئی دشکوں سے ایک تسلیم شدہ آفیشیل زبان رہی ہے اسے اب جان بوجھ کے کمیونل بنایا جا رہا ہے. یہ ریکوائرمنٹ کسی فرقہ واری بنیاد پر نہیں بلکہ ایڈمنسٹریٹو ضرورت پر مبنی ہے. پیپلز کانفرنس کے پریزیڈنٹ سجاد لون نے بھی کہا کہ کیٹ کی رولنگ اردو کی لنگوسائڈ کی طرف ایک قدم ہے اور کشمیری اسپیکنگ میجورٹی کو سسٹمیٹیکلی مارجنلائز کرنے کی کوشش ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک آئرنی ہے کہ جو زبان کبھی کشمیریوں کو بیوروکریٹک ایگزامز میں ایک ایج دیتی تھی آج اسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ پورے سسٹم کو ان کے خلاف کر دے گا جو پہلے سے مارجنلائزڈ ہے. سب پارٹیز کا کہنا ہے کہ اردو کسی ایک مذہب یا ریجن سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ایک ہسٹورک آفیشیل میڈیم کے طور پر ابھری تھی، خاص کر ڈوگرا مہاراجاز کے دور میں. اور مہاراجا پرتاپ سنگھ کے راج میں تو اردو کو سرکاری کاموں میں اختیار دیا گیا تھا تاکہ لوگوں میں اتحاد و رابطہ بنا رہے. اردو کی اہمیت اور جڑیں جموں اور کشمیر میں بہت گہری ہیں. شروعاتی ڈوگرا دور میں پرشین ریاست کی آفیشیل زبان ہوا کرتی تھی، مگر 19 سینچری کے آخر میں مہاراجا پرتاپ سنگھ نے پرشین کو ہٹا کر اردو کو جموں اور کشمیر کی واحد سرکاری زبان بنایا. ان کا مقصد تھا کہ ایک ایسی کامن زبان طے کرنا جو اس ریاست کی مختلف علاقوں، مذہبوں اور قوموں کو ایک ایڈمنسٹریٹو نظام میں جوڑ سکے. ناظرین، اردو کا سرکاری طور پر امپلیمنٹیشن سر والٹر لارنس کے دور میں اور بھی مضبوط ہوا. 1879 میں وہ پہلے سیٹلمنٹ کمشنر بنائے گئے اور ان کی ہی دیکھ ریکھ میں اردو لینڈ سیٹلمنٹ کی ڈی فیکٹو زبان بن گئی. محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. پہلی دفعہ جو مکمل لینڈ ریکارڈز تیار ہوئے جموں اور کشمیر میں جن پر آج بھی ریونیو سسٹم دارومدار ہے وہ اردو میں لکھے گئے. آج بھی شجراز یعنی نسلی زمینی دستاویز یا گرداوریز، فصلوں کی انسپیکشن کی رپورٹ یا جمن بندیز ملکانہ حقوق کے ریکارڈ اردو میں ہی مینٹین کیے جاتے ہیں. اردو لوور کورٹس، پولیس ریکارڈز اور تحصیل آفیسز کی کام کاجی زبان بھی ہے. کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب آئی اے ایس آفیسرز جو JN کے کیڈرے میں آتے تھے ان کو اردو کا کام چلانے لائق علم ضروری ہوتا تھا. جموں اور کشمیر پبلک سروس کمیشن ایک سمپل ٹیسٹ لیتی تھی. یہ رول بعد میں اس وجہ سے ہٹا دیا گیا جب کچھ آئی اے ایس آفیسرز نے مل کر اس ٹیسٹ کے خلاف سٹینڈ لیا. ایک فارمر آئی ایس آفیسر ہمیں بتاتے ہیں کہ جب کیڈرے ملتا تھا تو لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن میں انہیں وہ زبان سکھائی جاتی تھی جو ان کے کام میں ضروری ہوتی تھی. اس کے بعد جموں اور کشمیر میں ان کو امپارٹ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ میں اردو اورینٹیشن دیا جاتا تھا. لیکن آرٹیکل 370 کے اگست 2019 میں خاتمے کے بعد اردو کا سرکاری اسٹیٹس دھیرے دھیرے کمزور پڑتا گیا.
2020 का जम्मू और कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, उसमें डोगरी, हिंदी, कश्मीरी और इंग्लिश को भी ऑफिशियल ज़ुबानों में शामिल किया गया। इसने उर्दू के एक्सक्लूसिव स्टेटस को डाइल्यूट कर दिया। 9 जून 2025 को JKSSB ने नायब तहसीलदार के लिए नोटिफिकेशन जारी की, जिसमें यह लिखा था कि कैंडिडेट्स को वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ज़रूरी होगा। इस क्लॉज के खिलाफ खासकर जम्मू रीजन में प्रोटेस्ट हुआ। एस्पायरेंट्स का कहना था कि ये कंडीशन कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स को अनफेयरली फेवर करती है, जबकि असल में जम्मू के 10 में से 7 जिलों में उर्दू लोगों के दरमियान आम जुबान है। एस्पायरेंट्स का कहना था कि ये कंडीशन कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स को अनफेयरली फेवर करती है, जबकि असल में जम्मू के 10 में से 7 जिलों में उर्दू ही लोगों के दरमियान आम जुबान है। बीजेपी के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने यह कहा कि उर्दू की रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मुदाखलत की अपील की है। ये अपील बाद में कैट तक पहुंची, जहां न सिर्फ पेटिशन को एंटरटेन किया गया बल्कि पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही रोक दिया गया। JKSSB ने कैट के इंटर्म ऑर्डर के बाद अपनी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट वापस ले ली है और सिलेक्शन प्रोसेस को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। नाज़रीन, ये मसला अब सिर्फ एक ज़बान का नहीं रहा, ये जम्मू और कश्मीर के दरमियान बढ़ते हुए सियासी और सकाफती फासलों को भी बेनकाब करता है। कश्मीर में सियासी और सिविल सोसाइटी के लोग उर्दू को लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की एक अहम जंजीर समझते हैं, जबकि जम्मू से आने वाली आवाज़ें से थोपी गई सकाफत का निशान कहकर रद्द करती हैं। फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी अशरफ मीर ने ये याद दिलाया कि 2015 में भी जब PDP और BJP कोalition में थे, उर्दू नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट के लिए मैंडेटरी थी। तब किसी ने इस पर एतराज़ नहीं उठाया। उनका कहना था कि आज की मुखालिफत अपॉर्चुनिस्टिक और सियासी मकसदों से भरी हुई लगती है। JKNC की चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक ने भी इस बात को सपोर्ट करते हुए कहा कि उर्दू किसी फ़िरके की ज़ुबान नहीं है, इसने हमेशा इलाकों के दरमियान एक पुल का काम किया है। इसे ऑफिशियल एलिजिबिलिटी से निकालना गवर्नेंस की एफिशिएंसी को अंडरमाइन करता है। मसले को मुश्किल बनाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक और डेमोक्रेटिक इंक्लूसिवनेस के दरमियान बरकरार रहने वाला नाजुक तवज़ुन। अगर ज़मीनी रिकॉर्ड्स, कोर्ट डिसीजंस और पुलिस फाइल्स उर्दू में हैं, तो क्या ये गैर मुनाफा बख्श नहीं होगा कि ऐसे अफसर भर्ती किए जाएं जो उर्दू से वाकिफ़ ही नहीं हो? उर्दू क्लॉज के सपोर्टर्स कहते हैं कि जिस तरह आप एक MBBS डॉक्टर को सिर्फ इस वजह से बच्चों का डॉक्टर नहीं बना सकते कि उसके पास डिग्री है, वैसे ही यहाँ भी है, तजुर्बा और महारत का मामला है। अगर रिजर्व सीट किसी ओपन मेरिट वाले को नहीं मिल सकती तो इसी तरह एक ऐसा शख्स जिसे वर्किंग लैंग्वेज का इल्म नहीं, उस पोस्ट पे भर्ती कैसे हो सकता है? मगर दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि 2020 के ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के बाद 5 ज़बानें ऑफिशियल हो चुकी हैं। उर्दू, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी वगैरह को बराबर का दर्जा दिया गया है और सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का रूलिंग फिलहाल के लिए बीजेपी की इस वाले स्टांस को कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तस्दीक देता हुआ लगता है। अब अगर आगे की बात देखें तो अगली सुनवाई का दिन 13 अगस्त को मुकर्रर कर दिया गया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD और JKSSB से उम्मीद है कि वो अपने तफसीलात से भरपूर जवाब अदालत में जमा करवाएंगे। अब देखना ये है कि हुकूमत उर्दू को दोबारा वर्किंग रिक्वायरमेंट के तौर पर लाने की मांग करेगी या कोई बीच का रास्ता, जैसे कि सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को ज़ुबान सीखने की ट्रेनिंग देना या इख्तियार करेगी। लेकिन असली क्राइसिस कुछ और है। जम्मू और कश्मीर में इख्तियार के कई मरकज़ हैं। एक तरफ राजभवन, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरीट। ये फैसला कौन करता है, किसके पास असल ताकत है, और ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। मनोज सिन्हा बार बार ये कह चुके हैं कि उनके पास सिर्फ पुलिस का इख्तियार है, बाकी कुछ नहीं। वहीं चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम का कहना है कि ये दो मतलकी निज़ाम गवर्नेंस को शिद्दत से मुतासिर कर रहा है। अभी के लिए ये मसला सिर्फ उर्दू क्लॉज तक महदूद नहीं रहा, ये एक जज्बाती और तफरीका पैदा करने वाले बहस में बदल चुका है, जो ज़बान, सियासत और इंतज़ामी तरजीहात को लेकर जम्मू और कश्मीर में फिर से उभर कर सामने आ गया है। ये एक गहरा सवाल बन गया है कि क्या वाकई ज़बानों के बराबर हुकूक की एक ईमानदार कोशिश है, या फिर उस सकाफती बुनियाद का धीरे धीरे खात्मा है जो जम्मू और कश्मीर के गवर्नेंस को एक सदी से ज़्यादा से डिफाइन करती आई है। शायद
وقت یا پھر کوئی ایسی عدالتی فیصلہ کسی دن اس کا جواب دے۔ فی الحال کے لیے سوال اپنی جگہ قائم ہے۔ ناظرین، آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی مزید معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ۔